اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ایک نوجوان کے نام۔ ایک ہی جیسے آپ کو اکثر ٹائٹلز علامہ اقبال کے مل رہے ہیں۔ ہم نے پہلے خطاب بجوانان اسلام پڑھا تھا۔ خطاب جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی جب صدر ایک ملک کا یا وزیر اعظم کوئی بات کرتا ہے اپنی قوم سے تو اس کو خطاب کہتے ہیں۔ خطاب کے معنی یہ ہے کہ کوئی آفیشلی ایڈریس کر رہا ہے آپ سے اور بہت ضروری باتیں کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے خطاب۔ جب اب یہ آج کی ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے ایک نوجوان کے نام۔ نوجوان کے نام اس ٹائٹل سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ آفیشیل بات چیت نہیں ہے اور یہ ان آفیشیل بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ کچھ دل سے بات کی جا رہی ہے، جس طرح کوئی کسی کو ذاتی طور پہ خط لکھے یا میسج کرے اور اس سے اگر اپنے دل کی بات کرنا چاہے تو وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے آج کی اس نظم سے۔ یعنی باتیں اس دن کی امپورٹنٹ تھیں آفیشلی، کیونکہ وہ پوری کی پوری قوم سے بات کی جا رہی تھی۔ وہ اس کا ٹائٹل تھا خطاب بجوانان اسلام۔ میری بات، میرا ایڈریس تمام اسلام کے جوانوں سے، ٹھیک ہے، تمام اسلام کے جوانوں سے بات۔ آج کی نظم کا ٹائٹل ہے ایک نوجوان کے نام، یعنی ایک نوجوان کے نام۔ تو آج یہ انڈیویجولی ایڈریس کر کے آپ کو یہ والی بات کہی جائے گی۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر اس کے انشاءاللہ مطالب ڈسکس کرتے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، اس کی آواز تھوڑی سی دیکھنا پڑتا ہے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ ہے آج کی سادہ سی پرسنل سی نظم جو علامہ اقبال ہمیں دے کے جا رہے ہیں۔ کیا ہے ہمارے آئیڈیاز، وہ کون سے ہیں جو ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنا کر ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جب کوئی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار میرا روم بہت اچھا ہونا چاہیے، یا میں جہاں رہ رہا ہوں وہ جگہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، وہاں گولڈ کے شینڈلیئرز لگے ہوئے ہوں، ادھر کے صوفے جو ہیں وہ امپورٹڈ کاٹن کے بنے ہوئے ہوں، اس کی جو لکڑی کا کام ہے وہ شدید مہنگا ترین کروا کے لایا جائے۔ یہ ایک خواہشات کا محور بن جاتی ہیں یہ چیزیں کہ جب تک میرے پاس اس سٹینڈرڈ کی چیزیں نہیں ہیں میں نے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا۔ یا ہم نے اپنی جنریشن میں یہ والی چیز دیکھی کہ جب تک ہمیں ہمارے دفتر میں یہ سہولیات میسر نہ کیے جائیں، یہاں پہ بین بیگز رکھے جائیں، یا یہاں پہ ٹیبل ٹینس رکھا جائے، یا یہاں پہ وہ نیپ پاڈس بنائے جائیں، سونے کی جگہ علیحدہ کی جائے، تب تک ہم کام نہیں کریں گے۔ یعنی بات کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ،
بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک آپ کے سامنے کوئی یہ مٹیریل اندر سے گینز کی خواہش نکل نہ جائے تب تک کام نہ کریں. یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں. یہ عادتیں آپ کی اپنی خودی کو مار دیتی ہیں, کیونکہ خودی جو ہے اس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. اس کو گاڑی نہیں چاہیے, اس کو صوفہ نہیں چاہیے, اس کو بیڈ نہیں چاہیے. اس کو صرف آپ چاہیے اور آپ کی سچائی چاہیے. صرف آپ کے اپنے اندر سے جو ہے وہ خود ہی نے زندہ ہونا ہے. اس کے لیے کسی مٹیریل پوزیشن کی ضرورت نہیں. تیرے صوفے ہیں افرنگی گوروں کے, امپورٹڈ, وہاں کے لائے گئے, یہاں پہ رکھے ہوئے صوفے تمہارے وہاں سے منگوا رہے ہو تم. تیرے قالین ہیں ایرانی, تمہارے کارپیٹس جو ہے وہ ایران سے آ رہے ہیں. پرشین کام کروا کر تمہیں امپورٹڈ چیزیں لا کر یہاں پہ رکھنے کا شوق ہو رہا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسان. لہو رونا, شدید غم میں آنا, شدید تکلیف سے گزرنا کہ مجھے لہو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. کہ وہ اتنے تن آسان ہو گئے ہیں, اتنے کم کوش ہو گئے ہیں, اتنا کام چور ہو گئے ہیں کہ ان کو جب تک امپورٹڈ صوفاز رکھ کے اس کے آگے پرشین قالین بچھا کر ادھر نہ بٹھایا جائے تب تک وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی نہیں چل سکتی. ہم تو صحراؤں دریاؤں کو کانکر کرنے والے ہیں نہیں, ہم پہاڑوں پر چڑھ دوڑنے والے ہیں نہیں, تو ہمیں آرام سے کسی ڈرائنگ روم میں بس بٹھا دیا جائے, اس سے زیادہ ہم سے کام نہ لیا جائے. عمارت کیا, شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. عمارت امیر ہونے کا, کہ صرف امیر ہونا بھی چھوڑو, اگر تمہارے پاس شکوہ خسروی ہو. خسروی جو تھے, یہ خسرو جو تھے وہ یہی پرشیا کے کنگ گزرے ہوئے ہیں جو کہ شدید امیر تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں, علامہ کہہ رہے ہیں کہ امیر ہونا چھوڑو, تمہیں دنیا کی سب سے زیادہ ابھی امیر ترین شخص بھی اگر بنا دیا جائے تو کیا حاصل, تو کیا فائدہ. کیوں؟ نہ زور حیدری تجھ میں, نہ تمہارے اندر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ والا زور ہے کہ تم وہ طاقت استعمال کرو, جا کے خیبر بھی اکھاڑ دو, مرہب کو بھی مارو, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ طاقتور ترین تلوار بن جاؤ. وہ تو وہ والا زور تو تمہارے اندر ہے ہی نہیں. جتنی مرضی امیر تم بن جاؤ, نہ زور حیدری تجھ میں, نہ استغنائے سلمانی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ جو جن کے دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مال کا جو شوق تھا یا کوئی مالدار ہونے کی خواہش تھی اس کو بالکل ریموو کر کے رکھ دیا تھا, کہ وہ ہر چیز سے کہتے تھے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے پاس میرا اللہ کافی ہے. تو یعنی یا تو تمہارے دل کے اندر یہ کوالٹی ہوتی کہ جتنا بھی تم امیر ہو جاتے تمہارا دل اللہ کی یاد سے جو ہے وہ غافل نہ ہوتا, یا تمہارے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو ہے وہ زور ہوتا اور اس زور کی وجہ سے تم کچھ کوئی کام کر پاتے. یہ دونوں چیزیں تو تمہارے اندر نہیں ہیں, تو جتنے مزے بھی امیر ہو جاؤ کیا فائدہ. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں, جو چیز اب تمہیں چاہیے نا دراصل, جس میں اصل کامیابی یا اصل سکسیس, اصل تمہاری زندگی کا کوئی خواب, اصل تمہارے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوئی رمق, کوئی اس کی چھوٹی سی بھی ہوپ اگر ہے تو وہ یہ آج کی تہذیب کے اندر نہیں ہے. یہ آج کی کارپیٹس کے اندر یا آج کے دنیا کے جو مال اور ادھر کے کام چیزیں ہیں ان کے اندر سے تمہیں نہیں ملے گی وہ چیز جس میں تمہاری اصل سکسیس پوشیدہ ہے. کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی, چھوڑ دینے میں. استغنا سے مراد ہے بے نیاز ہونا, پرواہ نہ کرنا, بے پرواہ ہو جانا. بے پرواہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا قطعی طور پر بالکل بھی نہ غم کرنا, نہ اس کا شوق پالنا کہ میرے پاس کتنا روپیہ ہے یا دوسرے کے پاس کتنا ہے. اس شوق سے ہی آزاد ہو جانا, اس سوال سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لینا. یہ ہے اصل معراج مسلمانی, اصل فقر جس کی ہم نے کل بات کی. یہ اور فقر کے بارے میں, فقر کے ساتھ ہی جو دوسری چیز جس وجہ سے رمضان المبارک امپورٹنٹ ہے,
جو فقر کے ساتھ دوسری چیز امپورٹنٹ ہمارے ساتھ ہمیں اپنی روحانی ٹریننگ کے اندر خود ہی کو مضبوط کرنے میں ملتی ہے، وہ ہے بھوک۔ بھوکا آپ کو اس لیے رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھوکا رکھے جانے کے آرڈرز اس وجہ سے ہیں کہ یہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہماری عبادت آسان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا آسان ہو جاتا ہے بنسبت جو ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ کے، جو آپ کو لیتھارجک کرتی ہے۔ آپ کی جب آپ کا باڈی فیول پورا ہوتا ہے تو آپ کی ڈفرینٹ خواہشات جنم لینا شروع کرتی ہیں۔ آپ جب بھوکے پیٹ ہوتے ہو نا تو تب جو آپ کی دعا یا آپ کے اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کا رواں اکٹھا ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے کہیں پر بھی یہ مراد نہیں ہے کہ جو لوگ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر آزمائش کا وقت ہے اور جو غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں یا شدید غریب غرباء ہیں تو ہم ان کو کہیں بھائی تم بھوکے رہو اور بھوکے رہ کر اللہ کی عبادت کرو، یہ اس کا کہیں یہ مطلب نہیں۔ یہ اس کے لیے بات کی جا رہی ہے جس کے پاس یہ آپشن موجود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت مہیا نہیں کی، میسر نہیں کی، ان تک یہ سہولت پہنچانا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ ان کو اپنی افطار میں شریک کرنا ہمارا فرض ہے، ان کو کھانا کھلانا ہمارا فرض ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن ہم جس کے پاس، ہم سب کے پاس یہ آپشن موجود ہے، یہ بھوک ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو فقر ہے، جو غریبی ہے، بے نیازی ہے، دل کی بے نیازی، ہاتھ میں پوری دنیا ہاتھ میں اٹھا کر لا کر رکھ دو سامنے، جو صحابہ کے سامنے دنیا آتی گئی آہستہ آہستہ، لیکن دل آپ کا اس میں سے کسی چیز کے اندر بھی جا کے نہ اٹکے۔ اس چیز کے اندر معراج ہے مسلمانوں کی۔ معراج کا واقعہ یاد ہے، ہم نے ادھر ڈسکس بھی کیا اور ساری بات اس پہ، تو اس میں ہے اصل معراج مسلمانوں کی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں، عقاب کل ہم نے پڑھ لیا ہے شاہین کی جو ہے وہ ٹائٹل کے اندر کہ عقاب ہم نے بننا ہے، چھوٹا عقاب بن جائیں بے شک لیکن بننا عقاب ہے۔ تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، سادہ سی بات ہے۔ جب کوالٹیز آپ یہ استغنا کی پیدا کر لیں گے، بے پرواہی کی، بے نیازی کی، ان مٹیریل چیزوں سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی، تو آپ آٹومیٹکلی ہائی ایم کرنے والے نوجوان بن جائیں گے، آٹومیٹکلی بہت آگے کی سوچنے والے بن جائیں گے، دور اندیش ہو جائیں گے۔ آپ کا فیصلہ صرف اس بات پر نہیں ہوگا کہ یہ والا پرٹیکولر کام کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے کہ یہ میں ابھی کر لیتا ہوں چونکہ مجھے ابھی اس کام کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب وہ جو بھی چیز ہے اس کو جو مرضی سمجھے، وہ کوئی انلیگل امورل حرکت بھی ہو سکتی ہے، یا بس اپنا پڑھائی کو چھوڑ کر کوئی جو ہے وہ کسی کام میں لگنا بھی ہو سکتا ہے، یا ایون سپورٹس کے دوران بھی اس طرح نہیں ہے کہ مطلب وہ ہے آپ سپورٹس کو چھوڑ دو کہہ کے بیٹھو کہ یار آج پریکٹس نہیں کرتا میں کل کر لوں گا اور اس میں آگے نہ بڑھیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو علیحدہ کرتی ہیں اپنے مشن سے۔ مشن آپ کب اپنے اس کے اوپر پورا اتر سکتے ہیں؟ جب آپ عقابی روح اپنے اندر لے کر آتے ہیں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بڑا پرسنل سی بات اور بڑی پرٹیکولر ہر ایک کو علیحدہ کر کے کی جا رہی ہے۔ ہم نے تو آج سے 3 سال 4 سال پہلے آ کر لفظ سنا نا، پہلی دفعہ گھبرانا نہیں ہے۔ اس سے پہلے شاید کسی نے بولا ہوگا یا اتنا نہیں تھا۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ نہ ہو نا امید، فکر مت کرو، نا امید نہ ہو، اس بات سے گھبراؤ نہیں کہ تمہارا مشن بہت بڑا ہے، تم نے بہت آگے جانا ہے، بہت آگے کی تم نے جو ہے وہ ایم لے کر دنیا کو فتح کرنا ہے، اس چیز سے پریشان نہ ہو۔ اور تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ابھی اتنا پیسہ جمع نہیں ہو سکا ہے، اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے تمہارے مشن پہ چلنے والے، تمہارے راستے آسان نہیں ہوئے، جتنے مرضی اس کے اندر آپ سانپ کے لا کے یا پرابلمز لگا لیں، اس سے گھبراؤ مت۔ کیوں؟ نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، کیونکہ جو ہوپلیس ہو جاتا ہے نا، یہ آپ لوگ اپنی زندگی کی اس کو اپنی پڑھائیوں کی ایج میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی اس کو ایک سکل بنا کر یا ایک بیسک لیسن بنا کر یاد رکھ لیں، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ نا امید ہونا علم کی ڈیتھ ہے،
نالج حاصل کرنے کا زوال ہے، اس کی اینڈنگ ہے، اس کی پسپائی ہے. اور عرفان کی بھی. عرفان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا یا اللہ کی اچھا عبادت گزار بننا. اس کے اندر بھی آپ ٹینشن میں آ جاؤ گے، وہ بھی اچھی نہیں کر سکو گے، اور علم بھی اچھا نہیں حاصل کرو گے. اللہ تعالیٰ کے پاس علم کے ذریعے سے بھی نہیں قریب. یہ دونوں اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے ہیں، علم بھی اور عرفان بھی. یہ دونوں چیزیں آپ کی متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ نے نومیدی پال لی. تو نومید نہیں ہونا کیا ہے؟ نہ ہو نومید. نومیدی زوال علم و عرفان ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. مرد مومن کی امید، یعنی ایک نوجوان جب اپنے اندر عقابی روح پیدا کر کے امید پیدا کر لیتا ہے تو یہ کون بن جاتا ہے؟ خدا کے رازدانوں میں. یہ خدا کا رازدان بن جاتا ہے. بہت بڑی بات ہوگی. خدا کا رازدان بن جاتا ہے، خدا کے فیصلوں میں شامل ہو جاتا ہے، خدا کا ساتھی بن جاتا ہے. خدا جو یہ ڈیسیژن کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو اپروو کر دیتا ہے، وہ ڈیسیژن اس کی زندگی میں آسان کر دیتا ہے. یہ ہے وہ سب سے ٹاپ لیول جس کے اوپر ایک ہم نے اپنی خودی کو مضبوط کر کے لے کے جانا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کو ورکر بننا ہے. کو ورکر سمجھتے ہیں؟ وائس رائے جس کو کہا جاتا ہے، خلیفۃ الارض جب کہا جاتا ہے، وہ ہم ابھی ہیں نہیں، بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن بنے نہیں ہیں ابھی، وہ بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا وائس رائے بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا اس پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانے والا، اللہ کا حکم قائم کرنے والا بننا پڑے گا. وہ وہی لوگ کام کر سکتے ہیں یہ والا جو کہ واقعی اللہ کے رازوں سے واقف ہوں، جن کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کیسے چلا رہے ہیں، جن کو پتہ ہو کہ یہ زندگی موت کا کھیل دراصل ہے کیا، جن کو پتہ ہو یہ نیشنز کیسے بنتی ہیں، کیسے گرتی ہیں، جن کو پتہ ہو کہ ہسٹری کیا ہے اور آگے فیوچر میں جو ہے وہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے. یہ علم جب تک نہیں ہوگا تو آپ اس دنیا کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں. یہ خدا کا رازدان بننے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے تیز ترار طریقہ کہ نا امیدی چھوڑ دو اور بے غرض ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ. سمپل فارمولا دے دی. ہوپلیس نہیں ہونا اور اپنے اندر سے یہ جو مال کی خواہش ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینکو. یہ سب سے فاسٹ ٹریک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا رازدان بننے کا. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد. قصر سلطانی محل، سلطان کا محل، محل کا گنبد یعنی گنبد کا بھی ٹاپ. نشیمن گھر. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، یعنی وہی والی بات پہلے خسرو کی طرف سے جو کی تھی کہ دنیا کی بھی تمہیں اگر سب سے زیادہ دولت لا کر یا سب سے بڑا سلطان لا کر اس جگہ بٹھا دیا جائے کہ تم اس پوری جگہ کے مالک ہو تو وہ تمہارا گھر نہیں ہے. گھر سے کیا مراد ہے؟ ادھر تم نے اپنی زندگی ختم نہیں کر لینی کہ میں نے یہاں تک پہنچنا تھا. ادھر سے ابھی آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے اوپر قناعت نہ کر جانا کہ بس میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، کہ میں وزیر اعظم، صدر، وائس رائے، منسٹر، جو مرضی اس کا نام ہے وہ بن گیا تو میری زندگی پوری. اب وہاں آپ کی زندگی نہیں پوری. تو شاہی ہے، تو شاہی ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو ڈھونڈ ایک سے ایک، یہ نہیں کہا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑ کی چٹان پر. یہ نہیں کہا کہ صرف ایک پہاڑ کو ڈھونڈو، جا کے اس کی چٹان ڈھونڈو، اس کے ٹاپ پہ جا کر بیٹھو. تو بھائی تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان، کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، اگلے سے اگلا ڈھونڈو، اس سے آگے کا سوچو. جس جگہ جہاں میکسیمم انداز میں اللہ اور اس کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہو وہ والی جگہ ڈھونڈو اور وہاں پر جا کر بہترین انداز میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی.
عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقابی روح والا نوجوان بنائے، ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔